ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو یولو ٹاکس. یوزلی جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں یا کسی فارمل ڈسکشن میں بیٹھے ہوں، کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوں، تو کئی پارٹیسپینٹس کسی ایک ٹاپک پہ اپنا ایک ویو پوائنٹ دیتے ہیں. کافی سارے لوگ ایک ہی بات مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں دو لوگوں کی اگزامپل لے لوں کہ میں ماڈریٹر ہوں اور میرے ساتھ ایک ٹاپک پہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو جو اے پارٹیسپینٹ ہے وہ ایک بات کرے گا، بی پارٹیسپینٹ دوسری بات کرے گا. دو پاسبلٹیز ہیں، دونوں کی باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دونوں کی باتیں کانٹرڈکٹری بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ دونوں کی باتوں کو ٹھیک کہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دونوں کی باتوں کو آپ ٹھیک کیسے کہہ سکتی ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ کل میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں ہوا. دونوں پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا کہ آپ ان کو بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دونوں کی باتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ سو ایدر یو آر ٹرائنگ ٹو بی نیوٹرل اور یو آر ٹرائنگ ٹو ہائڈ یور اون اوپینین. ان دونوں میں سے اے اور بی چوائس میں سے کسی ایک آرگیومنٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے اور کسی ایک کو غلط ہونا چاہیے. مائی آرگیومنٹ واز کہ بلیک اور وائٹ کے بیچ میں گرے زون ہوتا ہے، یا 1 اور 10 کے بیچ میں بہت سارے فگرز ہوتے ہیں، یا دو ریالٹیز دو بندوں کی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ اگر لوگ موجود ہیں تو زیادہ ریالٹیز موجود ہوں گی، زیادہ پرسپیکٹیوز، زیادہ اوپینینز موجود ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ یا تو کسی ایک کو بلیک میں ڈال دیں اور کسی دوسرے کو وائٹ میں ڈال دیں، یا میجورٹی کو ایکسیپٹ کر دیں اور مائنورٹی میں چاہے ایک اوپینین صرف ڈفرینٹ آیا ہو اس کو بالکل رد کر دیں. یہ پاسبل نہیں ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دس از ایگزیکٹلی دا کیس وین وی ٹاک اباؤٹ تھنگز ان پاکستان. چیزوں کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی آگمنٹڈ ریالٹی، آپ کی ریالٹی جو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو چیلنج کرے تو سوشل میڈیا پہ تو خیر اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اگر آپ فیملی میں رہتے ہوئے کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، فیملی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ ملک پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ملک کتنا ڈیموکریٹک ہے، آپ کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا سب سے پہلے پڑے گا کہ جتنے لوگ ہوں گے اتنی ہی باتیں ہوں گی اور اتنے ہی آرگیومنٹس آئیں گے. اگر آپ باکس کرنا چاہتے ہیں ایک آرگیومنٹ کو کہ بس یہ ایک آرگیومنٹ ہو اور باقی سارے لوگ اس کو فالو کریں، یہ ہو نہیں پائے گا. اور شاید اسی کو سپریشن کہتے ہیں، اسی کو جبر کہتے ہیں، اسی کو زور زبردستی کہتے ہیں، اسی کو نیرو مائنڈڈ تھنکنگ کہتے ہیں، اسی کو ٹنل ویژن کہتے ہیں. آپ جو مرضی اس کو نام دے دیں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ دیر آر مور دین ون ریالٹیز اینڈ دیر آر سو مینی ریالٹیز اراؤنڈ اس. ایک ہی چیز کے بارے میں کہ وہ جب تک آپ کو نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. 2 بچے 10 بچے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، سب کا اپنا ماحول ہے، سارے یونیک پروڈکٹ ہیں اپنی فیملی کی، جو ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے، جیسی ان کو سوچ ملی ہے، جیسی ان کی تربیت ہوئی ہے. تو پھر آرگیومنٹ کیسے صرف بلیک اینڈ وائٹ میں 1 یا 2 ہو سکتے ہیں؟ دس آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اور بیکاز کنسسٹنگ یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں، یا آپ، میں اگر پولیٹیکل لینگویج میں بولوں، یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یا آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، یا آپ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے ساتھ ہیں، یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اسی طرح ایک اور ڈویژن ہے، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ سیاستدانوں کے ساتھ ہیں. یہ ساری ریالٹیز ہیں. ہمارے ملک میں یہ ساری ریالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن حقیقت یہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بندے کے لیے جینا بہت مشکل ہے جو سب ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ٹائمز میں سیاستدان بھی ٹھیک نہیں ہوتے، سب ٹائمز میں اور ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ بھی غلط نہیں ہوتی، ہر دفعہ سیاستدان سچے نہیں ہوتے اور ہر دفعہ عوام بھی سچے نہیں ہوتے. ہمارا عمومی رویہ دیکھ لیں آپ سوسائٹی کا، ہمارے میں خود اتنی خرابیاں ہیں کہ لگتا ہے گورننس کرنے والوں کا بڑا حوصلہ ہوگا اگر وہ کبھی گورن کر پائے پاکستان کو اچھے طریقے سے. ہم ٹریفک وائلیشنز کرتے ہیں، ہم لوگ ٹیکس جو دیتے ہیں وہ تو بیچارے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا کٹ جاتا ہے. والنٹیرلی کتنے لوگ دیتے ہیں اگر اس کی شرح نکالی جائے تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے.
اگر آپ سے غلطی ہو جائے سوری تک کہنا پسند نہیں کرتے. اگر دوسرے کا اوپینین پسند نہیں آ رہا تو اس کو خاموشی سے سن نہیں سکتے. ایکسیپٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ ایز اے سوسائٹی ہی اگر ہم دیکھنا شروع کریں, چلیں بعد میں بلیم کریں گے پولیٹیشینس کو, اسٹیبلشمنٹ کو, خود پہلے اپنے اندر ہی اگر جھانکیں, انٹروسپیکشن کریں. اتنی ریالٹیز ہیں, اتنی سچائیاں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. پہلے ان کو ڈائجسٹ کر لیں, پہلے ان پہ بات کر لیں, اس کے بعد کسی اور پہ لیبل لگائیں کہ آپ کی ریالٹی یہ ہے, میری ریالٹی صحیح ہے, ان کی ریالٹی غلط ہے. یہ بڑی کمپلیکس ڈیبیٹ ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ سیاستدانوں نے اس ملک میں بڑی کرپشن کی ہے. یہ حقیقت ہے سب کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جوڈیشری کا جب دل کرتا ہے وہ کیسز کھول لیتی ہے آرم ٹوسٹنگ کے لیے. نیب حرکت میں آ جاتی ہے آرم ٹوسٹنگ کے لیے. جب جس کو کلین چٹ دینی ہوتی ہے کلین چٹ بھی دے دیتے ہیں. آج نواز شریف اپنے ایک ہفتہ پرانا جو ان کا بیانیہ تھا اس سے بالکل منحرف ہو چکے ہیں. وہ اس وقت کی ریالٹی تھی کہ وہ بہت چیخ چیخ کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور آپ کا احتساب کریں گے. یہ آج کی ریالٹی ہے کہ وہ اس بیانیے کا نام بھی نہیں لے رہے. شہباز شریف اور نواز شریف میں جو سمجھا جاتا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے, بہت کلیئر رفٹ ہے. کیوں؟ بیکاز شہباز شریف نے ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے سول ملٹری ریلیشنز کی کہ اس کے بعد نواز شریف ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے لیے اسپیس بنانا اور اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کروانا. یہ ساری ایگزامپلس میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ دیز آر مور دین ون ریالٹیز آف پاکستان. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں آپ, جنرل مشرف سے شروع کریں اور آج تک کا دور دیکھیں, ہر دور کی ایک ڈفرینٹ پچ نظر آئے گی آپ کو. پریزیڈنٹ مشرف کا دور آپ کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یاد رہے گا. جنرل کیانی کا دور ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھا. راحیل شریف صاحب کے دور میں جو حالات تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. اور جنرل باجوہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. عمران خان نے جیسی سیاست کی ہے ویسی سیاست آج تک پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. جیسی مقبولیت اس جنریشن نے ان کی دیکھی وہ صرف اس جنریشن نے دیکھی جس نے بھٹو کو دیکھا تھا. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین without getting biased or without taking any side in black and white کہ یہ ساری ریالٹیز پاکستان کی ہیں, یہ ساری حقیقتیں ہیں, یہ سب فیکٹس ہیں. اگر تو ان سب فیکٹس کو سامنے رکھ کے کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد کسی کنکلوژن تک پہنچنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچ سکے, بیکاز اتنی کمپلیکس ریالٹیز اور اتنی کانٹرڈکٹنگ ریالٹیز کا کوئی کنکلوژن نکالنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ اتنا پولرائزڈ ہے. اس کی جو ریالٹیز کی میں بات کر رہی ہوں, گورننس کے چیلنجز کی جو میں بات کر رہی ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کی جو میں بات کر رہی ہوں, سیاستدانوں کے رویے کی میں جو بات کر رہی ہوں. اینڈ بائی دا وے جب بھی سیاستدانوں کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا وہ کسی اتھارٹیرین رولر سے کم ثابت نہیں ہوئے. سو ہم نے تو ان دا ریئل سینس آف ڈیموکریسی کبھی ایکسپیرئنس ہی نہیں کی ان پاکستان. سو ہاؤ کین یو سے زرداری از اے ڈیموکریٹ, بلاول از اے ڈیموکریٹ, Nawaz Sharif is not a Democrat, PTI is Democrat. We can't. Because جب پاور میں آتے ہیں تو یہ سب بدلے ہوئے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, یہ پرو پیپل ہوتے ہی نہیں ہیں. Why? Because over the years یہ جو پاور پالیٹکس ایوالو ہوئی ہے پاکستان میں اس نے ریالٹی ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ جو بھی آئے گا وہ صرف اپنا سوچے گا, تو you are on your own. That is the actual reality of Pakistan. اب اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے بات ختم ہو جاتی ہے. راستے نکالتے رہنا پڑے گا, باتیں کرتی رہنی پڑیں گی, نیگوسیشنز چاہے بیک ڈور ہوں چاہے سامنے ہوں, ڈیلز جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں آگے بڑھنے کے لیے اگر ضروری ہیں تو ضرور ہونی چاہیے. This is why I'm against staying in black and white. اور بلیک اور وائٹ تو لائف ہو ہی نہیں سکتی بیکاز دیر از سو مچ آف گرے ایریا, اور وہ گرے ایریا آپ کو منوور کرنے کے لیے دیا گیا ہے, آپ کو اسٹریٹجائز کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اگر آپ نہیں کرتے جس بھی وجہ سے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آج کا میسج صرف یہی تھا کہ دیر آر سو مینی ریالٹیز اراؤنڈ یو, دیر آر سو مینی اوپینینز اراؤنڈ یو. سب کو ایکسیپٹ کریں, سب اپنی جگہ موجود ہیں. آپ کا اس سے ایگری نہ کرنا یا آپ کا اس کو نہ ماننا اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا.
you're only making fool of yourself if you think that only you exist in the world. See you in some other video.